یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز جنریٹ کرے اور یوتھ اس کے لیے ڈرائیو تھی کہ آپ لوگوں نے اماں نعیمہ فاؤنڈیشن بنا دی. ہمارا جو اماں نعیمہ فاؤنڈیشن ہے اس کا زیادہ فوکس خواتین اور یوتھ کے اوپر. ہم خواتین ہیں, خواتین ہی اس کے پیچھے ہیں اور خواتین کے لیے ہمارا جو ٹارگٹ ہے تربت کے اندر وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اسکول ڈراپ آؤٹ بچیاں ہیں اس کی ریشو کو کم سے کم کرنا. السلام علیکم. توار پاکستان ٹاکس اباؤٹ فیوچر میں ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہوں گی. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نارملی اپنی تمام پوڈ کاسٹ میں بلوچستان کی یوتھ کی, پاکستان کے یوتھ کی بات کرتی ہوں کہ وہ کس طرح سے کنٹریبیوشن ہے ان کا سوسائٹی میں, جس سے وہ بلوچستان کو, پاکستان کو یا اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی اچھا قیمتی کام کر رہے ہیں. تو ایسی ہی ایک ینگ لڑکی میرے ساتھ موجود ہے جس کو اگر میں نیوز کی ٹرم میں یوز کروں نا تو آپ نے ایسی تو بہت ساری خبریں سنی ہوں گی نا کہ راستے میں سے جاتے ہوئے شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابیوں کو مار دیا گیا. آپ نے ایسی بھی خبریں دیکھی ہوں گی کہ بلوچستان میں دکی کے مقام پر غار میں حملہ, کانکنوں کو شہید کر دیا گیا جن کا تعلق پنجاب سے تھا. تو بہت سارے ایسے پنجابی ہیں جو بلوچستان کے لیے بہت سا اچھا کام کر رہے ہیں, کنٹریبیوشن ہے ان کی بلوچستان کے لیے. اور یہ بات ہمیں نیشنل لیول پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیر از نو تھریٹ فرام اینی ون ان پاکستان. ہمیں خود سے اس وقت جو خطرہ ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ موجود ہیں رفت. رفت ایک فاؤنڈیشن ہے جو کہ آواران اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں کام کر رہی ہے. ان کی جنرل سیکرٹری ہیں, کو فاؤنڈر بھی ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رفت کس طرح سے کنٹریبیوشن ہے ان کی بلوچستان کے نوجوانوں کو آگے لے کے جانے کے لیے اور آگے بڑھنے میں. السلام علیکم رفت, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. آپ بتائیے کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. رفت, کیا ڈرائیو تھی کہ آپ لوگوں نے اماں نعیمہ فاؤنڈیشن بنا دی؟ کیا سوچ تھی آپ کی اس ساری چیزوں کے پیچھے جس سے آپ کو لگا کہ آپ کو بلوچستان کے یوتھ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, بلوچستان کے مسائل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سو وہ کیا تھا؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنے سیم مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی ایک انرجی, آپ کی ایک وائب ان کے ساتھ مل جاتی ہے. اس مومنٹ پہ آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اپنے اس پوائنٹ کو ایک ٹرننگ پوائنٹ بنانا ہے. فار دی ہول جرنی جو آپ نے پیچھے سے گزار کے آئے ہوتے ہیں اس میں آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ ایک مقصد ہے, اس کو میں نے کسی طرح سے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. جب میں اور اقصیٰ ہم اس ساری چیزوں کو ایک فاؤنڈیشن بنانے کو پلان کر رہے تھے, اس کے پیچھے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا یہ بنانے کا. ہمارا مقصد تھا کہ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اوبویسلی یہ سب کرنے کے لیے ہم چاہتے تو گلی سے بھی شروع کر سکتے تھے, اور اگر دیکھا جائے تو ہم جس طرح سے ایک لے مین کو ٹچ کر رہے ہیں تو ہم یہ سارا اس طرح سے ہی لے کے چل رہے ہیں. لیکن ایک ایسا پلیٹ فارم جس کو ہم کل کو نہ صرف ضلعی سطح پہ بلکہ ایک نیشنل لیول پہ یا پھر اس کو فار دی ٹائم بینگ ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے کے جاتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں ایک مضبوط آواز بننے کی ضرورت تھی, جس کے لیے ہم نے اماں نعیمہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. اور یہ جو آپ نے کہا کہ لائک پنجاب سے ہونا, ایک پنجاب بھی ہونے کا ایک حوالہ دیا, اس کو میں تھوڑا سا کلیریفائی ضرور کرنا چاہوں گی کہ جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم صرف پاکستانی ہوتے ہیں, اور میں اگر پنجاب سے ہوں اور میں بلوچستان میں کام کر رہی ہوں تو میں پاکستان کے لیے کام کر رہی ہوں. میں وہ لڑکی تھی جو یہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے کام کرنا ہے. مجھے یہاں سے نظر آیا کہ اگر میں یہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں, اگر بلوچستان میں اگر آج کام ہو رہا ہے تو کل کو یہ کام اتنا زیادہ پھیلے گا کہ جو نہ صرف پنجاب, کے پی کے, سندھ, ہر ایک ضلع تک, ہر ایک صوبے تک جائے گا. تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ میٹرس کہ میں پنجاب سے سٹارٹ کر رہی ہوں, بلوچستان سے سٹارٹ کر رہی ہوں. ونڈرفل. سو گڈ لک فار یور پروجیکٹ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو اس فاؤنڈیشن کو بنائے ہوئے اور کیا آؤٹ کمز ہیں ابھی تک؟ فاؤنڈیشن کو ہم نے 2024 میں اس کی بنیاد رکھی, اور ابھی تک کے جو ہم کام کر چکے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک جو چیز ہے, آپ ایک
ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک سلو پروسیس ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سڈن چینج نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اس کو اپنی طرف سے ایک وے میں لے کے چل رہے ہیں کہ آہستہ 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 ہمیں سوسائٹی کے اندر لوگوں کے دلوں میں اپنے کام کے حوالے سے ایک جگہ بنانی ہے, اور پھر اس جگہ سے ان لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم آپ کی بہتری کے لیے ہی کر رہے ہیں. تو ہم نے جب اب تک جو بھی کام کیا ہے اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ کام ہمیں ایک آنے والے وقتوں میں ایک بہت بہت بڑے لیول کی ایک آؤٹ پٹ دے گا. اور ہمیں لگتا ہے, ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ جس طرح سے ہم پروجیکٹس کو لے کے چل رہے ہیں, پروجیکٹس کو ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اسٹیک ہولڈرس کو یا اتھارٹیز کو ٹچ کر رہے ہیں یا ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا آؤٹ کم لے کے آئے گا. ویری نائس. اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے فیوچر کے ٹارگیٹس کیا ہیں؟ فیوچر میں ہمارا جو اماں نعیمہ فاؤنڈیشن ہے اس کا زیادہ فوکس خواتین اور یوتھ کے اوپر ہے. ہم خواتین سے ہیں, ہم خواتین ہیں, خواتین ہی اس کے پیچھے ہیں اور خواتین کے لیے ہیں. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے, اس کی ٹیگ لائن ایک استعمال کرتے ہیں, ہم چلے تاکہ آپ نہ رکیں. جس وقت میں یہ ٹیگ لائن لکھ رہی تھی تو میرے پیچھے اس کا یہی تھا کہ ہر وہ انسان جو اس بات کا شکوہ کرتا ہے, ہر وہ یوتھ جو اس بات کا شکوہ کرتی ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی مینٹور نہیں ملا, مجھے زندگی میں کبھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا کہ میں آگے نکل سکوں, آگے بڑھ سکوں, یا مجھے کوئی ایسا راستہ کوئی دکھاتا, تو میرے پیچھے اس کا یہ تھا کہ ہم آگے اس لیے آگے چل رہی ہیں تاکہ وہ سب لوگ جنہیں زندگی سے یہ شکوہ تھا کہ ہمیں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا, ہم چلیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے آگے چلیں. دیٹس امیزنگ. بہت خوبصورت آپ لوگوں کا سلوگن ہے. ناؤ آئی وانٹ ٹو نو کہ یوتھ پر آپ لوگ اسپیشلی کیا کام کر رہے ہیں؟ ناٹ ایجوکیشن, ہیلتھ, کیریئر, گائیڈ لائنس, ٹریننگس, کس چیز کو فوکس کر رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک پروجیکٹ کلوز ہوا ہے امن آگاہی کے نام سے. اس میں ہم لوگوں نے اپنا اسیس کیا کہ سب سے زیادہ جو ہے, دیکھیں روزگار جو ہے نا وہ ہماری گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹو سم ہاؤ نہیں بلکہ بہت حد تک یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز جنریٹ کرے اور یوتھ اس کے لیے اپلائی کرے اور سارا کچھ کرے. اگر کہیں ہیں اور کہیں نہیں ہیں, ایک چیز جو ایک مائنڈ سیٹ, ایک نیریٹو لوگوں کا یوتھ کا بلٹ ہوا اور جو ہمیں نظر آیا وہ یہ کہ کچھ ہونے والوں کا بھی وہی ذہن سازی ہوئی ہوئی ہے, کچھ نہ ہونے والوں کی بھی وہی ذہن سازی ہوئی ہے. تو ایسے میں ہماری سوسائٹی جس ایک انسرجنسی کی طرف جا رہی ہے نا, اس کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم امن کی طرف بڑھے. اس کے لیے جو ہمیں اپنے پروجیکٹ کا سب سے پلس پوائنٹ لگا وہ یہ کہ ہم نے اس میں خواتین کو انوالو کیا, اور خواتین بھی ینگ گرلس کو ہم نے انوالو کیا. ہم نے ان کو ٹریننگز دی کہ کس طرح سے ایک پرامن معاشرے میں خواتین کا کردار کیا ہوتا ہے, اور اس کردار کو وہ سمجھ کیسے سکتے ہیں, اور وہ خواتین جب اپنے گھروں میں جائیں گی تو اپنے گھروں سے وہ جو ایک نیشن بلڈرز ہیں وہ کیسے بن سکتے ہیں. تو یہ یوتھ کو بھی ہم نے انوالو کیا اور خواتین کو بھی ہم نے انوالو کیا اس کے اندر, کہ ہم امن کے پیغام کو اس طرح سے پھیلا دیں کہ ہماری یوتھ آنے والے فیوچر میں اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ دیکھے. اور کسی بھی لیڈر کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوتا, وہ زندگی سے شکوے کرنے کے بجائے وہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ جو چیز مجھے نہیں ملی وہ اس لیے نہیں ملی کیونکہ مجھے کچھ بہت زیادہ اچھا ملنے والا تھا. ونڈرفل. ناؤ آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ لوگ جن خواتین کے اوپر آپ لوگوں نے کام کیا ہے, ان خواتین کا فیڈ بیک کیسا رہا؟ وہ کتنا انوالو ہو کے کام کر رہی تھی, کتنا انکریج ہوئی ہیں ان ساری چیزوں سے یا ڈسکریج ہوئی ہیں؟ جب ہم ان خواتین کے ساتھ کام کر رہے تھے تو وہ کبھی کبھی اتنی زیادہ ایموشنل ہو جاتی تھیں. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک خاتون تھی ہمارے ساتھ, وہ ہماری ورک شاپ پہ آتی تھی. شی واز 9 months پریگننٹ, اور ہمارے پروجیکٹ کے 3 سے 4 دن بعد ان کی ڈیلیوری تھی. ماشاء اللہ. اینڈ شی واز لائک میم میں اس پروجیکٹ کے اندر آ رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں ورک شاپس اٹینڈ کر رہی ہوں, اور جب ہمیں کمیونٹی آؤٹ ریچ کے لیے کمیونٹی میں اترنا تھا اور ہمیں اس طرح کے سیشنز کرنے تھے جن میں ہم یوتھ کو, اسکولس کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو ٹچ کر کے اپنے اس امن کے پیغام کو, پیس کا جو ہمارے میسیج کو زیادہ پھیلا سکتے ہیں. اینڈ شی سیڈ کہ میم آفٹر مائی ڈیلیوری مجھے صرف 1 ویک دیں, اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ جاؤں گی. لائک جسٹ لک ایٹ دا موٹیویشن, جو سوچ ان کی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے کا موقع ملا ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی کو کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا, لیکن جب ملتا ہے تو پھر بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
کیونکہ وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں موقع ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پلیٹ کے اندر ایک چیز رکھ کے دی جائے, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ انگریڈینٹس رکھے ہوئے ہیں اور یہ آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور اپنے لیے کوئی اتنی اچھی ڈش بنا لیتے ہیں جس سے نہ صرف آپ خود فائدہ لے سکیں بلکہ کسی دوسرے کو بھی دے سکیں. تو ہم نے جب یہ ہم رکھ رہے تھے تو سم ٹائم میں اور ہماری جو فاؤنڈر ہیں اقصیٰ میروانی صاحبہ, وہ جب ہم لوگ اس طرح سے بیٹھتے تھے تو ہم لڑکیوں کے پیشن کو اور جس طرح سے وہ انوالو ہو رہی تھی اور جس طرح سے وہ اپنا انتھوززم شو کر رہی تھی, ہم حیران ہوتے تھے کہ ان لوگوں تک ہم پہلے کیوں نہیں پہنچے. اس طرح سے مطلب ہمیں اتنا اچھا فیڈ بیک ملا, اور مطلب وہ لڑکیاں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی, وہ سب کی سب ابایاز میں ہوتی تھی, حجاب میں ہوتی تھی, جس طرح سے وہ ساری چیزوں کو لے کے مطلب اپنی ڈگنیٹی پہ بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ چل رہے تھے ہمیں وہ بھی ہم نے اس کو اچیو کر لیا. That's amazing. Now my next question is, خود آپ بلوچستان گئی ہیں؟ بلوچستان میں نہیں گئی, میں کراچی گئی ہوں, اور کراچی کے ساتھ بالکل اس سے بالکل لنکڈ ہے ہب, تو لیکن میں بلوچستان گئی نہیں ہوں. ہب از اے پارٹ آف بلوچستان. ہب از اے پارٹ آف بلوچستان, لیکن درمیان میں بالکل کراچی اور اس کے درمیان میں آ جاتے, تو لائک ہم سم ہاؤ اس کو کراچی کا حصہ کسی حد تک کنسیڈر کیا جاتا ہے. ماریں گے بلوچستان والے آپ کو اس بات پہ؟ نہیں بالکل بھی نہیں ماریں گے, یہ پاکستان ہے اور پاکستان ہم سب کا ہے. اور لیکن میں تھوڑا میرا ریسرچ کا بیک گراؤنڈ ہے, اور مجھے بہت خوشی ہے اپنی سبیلٹی پہ کہ میرا بہت زیادہ اچھا بیک گراؤنڈ ہے. تو مجھے بلوچستان کے ان علاقوں کی جن پہ ہم کام کر رہے ہیں ان کی چیزیں میری فنگر ٹپس پہ ہیں. وہاں کی ایجوکیشن کی ریشو کیا ہے, وہاں کی لوگوں کا نیریٹو کیا ہے, ان کو کس طرح سے ہم جو ہمارے جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم میں ہی ڈیزائن کر رہی ہوں. تو ایک ایک کر کے ذرا سیگریگیٹ تو کریں کہ بلوچستان میں لیٹ سے آواران کا کیا مسئلہ ہے, تربت کا کیا مسئلہ ہے, ایک ایک کر کے کریں تو میں آپ سے پوچھتی جاؤں گی, آپ مجھے بتاتی جائیے گا. سو آپ کے خیال میں تربت میں بلوچستان میں کیا مسئلہ ہے سب سے بڑا؟ تربت جو ہے اس کا جو ابھی اس کو تھوڑا ہڈن ورڈس میں اگر میں ڈسکس کرنا چاہوں تو ایکسٹریمزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اگر لیکن دیکھیں ایکسٹریمزم وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ سڈن ایکسپوز ہوتے ہو, ٹھیک ہے, جب اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے صرف ایجوکیشن سے. جب لوگوں کے اندر سینس آئے گا, وہ سیوک سینس آئے گی, ان کے اندر وہ شعور آئے گا کہ ایک سوسائٹی کیسے ہوتی ہے اور ایک سوسائٹی کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی ہے ایک ملک کو ترقی یافتہ بنانے میں, تو پھر یہ مین پوائنٹ ہے جس سے ہم اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے. تو ابھی وہاں پہ اسکولس کی طرف لوگوں کا ایجوکیشن کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. تو ہمارا ANF کے بہاف پہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے تربت کے اندر وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اسکول ڈراپ آؤٹ بچیاں ہیں اس کی ریشو کو کم سے کم کرنا, اور اس کے لیے ہم کمیونٹی آؤٹ ریچ کے لیے یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم ان بچیوں کے پیرنٹس کے ساتھ ان کے بچیوں کے بجائے ان کے پیرنٹس کے ساتھ ورک شاپ رکھیں گے تاکہ ہم ان کے پیرنٹس کو کنونس کر سکیں اور انہیں یہ بتا سکیں کہ جب آپ ان کو اسکول کے لیے بھیجیں گے تو جو یہ پڑھ کے سیکھ کے آئیں گے تو کل کو آنے والے دنوں میں یہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. دیکھیں یہ وہ نوجوان ہیں, یقین کریں, جن کی وجہ سے آپ موٹیویٹ رہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یس دا فیوچر آف دس کنٹری از ویری برائٹ. چیلنجز ہیں, کوئی شک نہیں ہے, بہت سے چیلنجز ہیں, ایکسٹریمزم, دہشت گردی, سوچ, ریڈیکلائزیشن, پولیٹیکل پولرائزیشن, ایوری تھنگ از دیئر, بٹ اسٹل اس طرح کے نوجوان بھی ہیں ہمارے پاس جو اپنی ساری ایفرٹس لگا رہے ہیں. یار مینیج کیسے کرتے ہو بجٹ وغیرہ؟ یو آر سو ینگ, اور ریسنٹلی شروع کیا, تو فنڈنگ کے سورسز کیا ہیں, کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ فنڈنگ یہ بجٹ ایک ایسا چیز ہے جس پہ مطلب کبھی ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. ہماری ٹیم بیٹھتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کدھر سے کیسے لے کے چلیں. آپ کو اس کے لیے ایک ایگزامپل دیتی ہوں. کچھ دن پہلے ای میلز وغیرہ میں ہی موسٹ آف دا ٹائم میں ہی چیک کر رہی ہوتی ہوں. میں ای میل چیک کر رہی تھی اور اس میں لوگوں نے ہمیں ای میلز کی ہوئی تھیں, حالانکہ ہم نے اپنے بہت سے کانٹیکٹس نمبر پرووائڈ کیے ہوئے انہیں, مطلب جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس سے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ای میل ایک ایسا سورس ہے جہاں پہ آپ کو ایک بہت ہی اوتھینٹک جو چیز ہے نا وہ آپ کو وہاں سے ملتی ہے. ہمیں اس طرح کی ای میلز آئی تھی کہ اس علاقے میں اس خاتون کو یہ ویل چیئر چاہیے, اس علاقے میں اس خاتون کی صحت خراب ہے, اس کو کینسر کا پرابلم ہے, یا اس کو تعلیم کا مسئلہ ہے, یا اس طرح کے مسائل لوگوں نے پرسنلی اسپیسیفکلی ہمیں ای میل میں بتائی. لیکن یہاں پہ
مسئلہ آ جاتا ہے بجٹ کا. ہمارا بجٹ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ابھی ہم کسی بھی اتھارٹی کی طرف سے فنڈڈ نہیں ہیں, ہم کوئی فورن فنڈڈ نہیں ہیں. ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے موسٹ آف دا ٹائم ہم اپنی پاکٹ منی پہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے پیرنٹس سے لے رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو کمیونٹی میں ہم آؤٹ ریچ کرتے ہیں اور لوگ ہمارے کام کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی, یا پھر ہم کوئی بہت ہی سیریس کیس ان کے سامنے رکھتے ہیں. جس طرح کچھ دن پہلے خاتون کے کینسر کا مسئلہ بہت زیادہ سیریس تھا, اس کے لیے ہم ایک اتھارٹی کے پاس بھی گئے, انہوں نے ہمیں بہت اچھا رسپانس کیا. لیکن خیر جب ہم نے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی تو کچھ لوگوں نے, خیر وہ بہت لمیٹڈ تھا لیکن کچھ لوگوں نے آپ کو وہاں سے تو اس طرح جو لوگ ہمیں کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں بالکل تھوڑا ہی صحیح, دیکھیں جب آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہو, لوگوں کے لیے دے رہے ہوتے ہو, تو آپ کی یہ نہیں گنا نہیں جاتا, تب آپ اس کو تولا جاتا ہے. تو وہ ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس نیت سے کس خلوص سے دیا, چاہے کسی نے 500 بھیجا کسی نے 1000 بھیجا, ہم اس کو بھی کلیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو بھی اپنا بجٹ کا حصہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بجٹ کا حصہ ہے. اور جب ہم ہر طرف سے آؤٹ آف فنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں سے معذرت کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نہیں پہنچ پاتے, ہم یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے, وہ علاقہ ہماری پہنچ سے دور ہوتے ہیں. اور پھر بلوچستان میں انفارچونیٹلی تھوڑا سا جن علاقوں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان تک ایکسیس کرنا ہمارے لیے بعض اوقات بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس کوئی گاڑی وغیرہ تو ہے نہیں, تو ہمیں موسٹ آف دا ٹائم رکشے پہ جانا پڑتا ہے, اور رکشہ ایک مقام پہ آ کے رک جاتا ہے, رکشہ وہاں سے آگے نہیں جاتا, کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے آگے نہیں جاتا. پھر پہاڑوں پہ آپ لوگ چڑھ نہیں سکتے ہوں گے, ہے نا. پہاڑ اگر کہیں پہ نا, جہاں کہیں پہ آبادی ہے وہاں پہ ہم لوگ اگر چل رہے ہیں تو وہ گلیاں اس حساب سے ہیں کہ رکشہ وہاں پہ نہیں جاتا, تو پھر وہاں سے ہم پیدل چل رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ہمیں ہر طرح کی ایکسیس نہیں ملی, لیکن پھر بھی ہمارے حوصلے بلند ہیں, اور پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جس دن ANF نہ صرف بلوچستان نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کی آواز بنے گی, اور انشاءاللہ ہم ہر شخص کی زبان پہ یہ بات سنیں گے کہ ANF والے چلے تاکہ کوئی اور نہ رک سکے. ونڈرفل ونڈرفل, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو خود چیلنجز اس وقت فیس کر رہی ہیں ایکسیپٹ دا فائنینشیل کرنچز, وہ کیا ہیں؟ میرے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ میں اس طرح سے کمیونٹی کے اندر نہیں میں پہنچ پاتی, تو کیونکہ وہ بلوچستان میں اور میں پنجاب میں ہوتی ہوں اور اسلام آباد میں ہوتی ہوں, تو میری یہاں پہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جب کوئی پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں, کیونکہ پروجیکٹ ڈیزائن کرتے وقت جو میرے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو گراؤنڈ ریالٹی وہ اس سے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہم اس کو اچیو نہیں کر پاتے. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو کبھی انشاءاللہ مستقبل میں ہمارے پاس اتنی اچھی کہیں سے سپورٹ ہوگی اور میرے لیے ممکن ہوگا وہاں پہ جا کے کام کرنا, تو میں اپنا جہاں پہ ابھی دور رہتے ہوئے اپنا 100% دے رہی ہوں, تو وہاں پہ میں ہو سکتا ہے اپنا 1000% اس کو دے سکوں انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور دوسرا چونکہ بے شک پنجاب بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے, بٹ اسٹل دیئر آر سم پرابلمز, لائک کچھ فیملی کے پرابلمس ہوتے ہیں. کیا پرابلم ہے پنجاب کی اور آپ کو کیا لگتا ہے بلوچستان کے پرابلمس کیسے؟ نہیں, میں اس کو تھوڑا سا پرسنل لیول پہ لے کے ایکچولی چل رہی تھی. تو فیملی ایشوز, میرج ہو گیا, ایجوکیشن ہو گئی, جب ایک لڑکی 20 کراس کر جاتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ سب سے بڑا ایشو تو اس چیز کو نگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اب کام بھی کرنا ہے, مقصد بھی ہے, اس کو بھی لے کے چلنا ہے, اور مطلب ایک بیلنس اپروچ سم ہاؤ ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے ہیں, اس کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے سم ہاؤ میرے لیے کہ مجھے اپنی, ظاہر سی بات ہے ہر فیملی کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, تو اگر میں اپنے گھر کا وہ والا بچہ ہوں جو کہیں نہ کہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری کر رہی ہوں, تو پھر بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے ان کے لیے قربان بھی کرنی پڑتی ہیں. تو جہاں پہ وہ میرے لیے قربانی دے رہے ہیں تو پھر مجھے بھی ان کے لیے دینی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ مستقبل میں مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ضرور اس مقام تک پہنچ جائیں گے, جب ANF بہت زیادہ پھیلے گا, بڑھے گا, پھولے گا, تو پھر یہ والے جو چیلنجز ہیں یہ میرے لیے اپرچونٹی بن جائیں گے. یہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے. ہر وہ چیلنج جو شروع میں ہمیں چیلنج لگ رہا ہوتا ہے, ایک ٹائم کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے اف یو آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, تو آپ کو پھر بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ دیٹ واز ناٹ اے چیلنج, اٹ واز این اپرچونیٹی دیٹ یو گین اٹ. یس, چلیے, دیٹ از سم تھنگ ویری گڈ. انشاءاللہ بے فکر رہیں. میں بالکل آپ کو نہیں کہوں گی کہ شادی نہ کریں, لیکن جہاں پہ بھی کریں یہ دیکھ کر کریں, سوچ سمجھ کے کریں کہ جس جگہ پہ آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ آپ کو
آپ کے ذات کو, آپ کے کام کو ایز اے انڈیویجول کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مردوں کی شادی ہوتی ہے تو ہم کبھی مردوں کو کہتے ہیں تم کھانا بنا لیتے ہو. ہیو یو ایور آسک دیم کہ تم یار دسترخوان لگا لیتے ہو یا نہیں, تمہیں کپڑے سینے آتے ہیں, دھونے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے مردوں کو بھی مجھے لگتا ہے وہ ٹائم آ گیا ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایوری گرل از ناٹ مینٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی. تو یہ ہمیں خود سے شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ملٹی ٹاسکر بنایا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھی بنایا تھا نا تو ہمیں پاکستانی معاشرے نے رہی سے جو ملٹی ٹاسکنگ ہے نا وہ ہمیں پاکستانی سوسائٹی نے خود سے دے دی ہے کہ بھائی یہ تم لوگ ہو ہی ملٹی ٹاسکر, تم نے یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, گھر بھی چلانا ہے, باہر بھی جانا ہے, دفتر بھی جانا ہے, آفس بھی دیکھنا ہے, ہاسپٹل بھی جانا ہے, ماں باپ کو بھی لے کے جانا ہے, سسرال والوں کو بھی لے کے جانا ہے, اور اونرشپ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمیں خود سے. جہاں تک ایک خاتون کی بات ہے, میں خود ایک فیمیل ہوں, اور میں نہ صرف اس کو اپنی ذات سے, میں ایک بہت اچھی آبزرور بھی ہوں, اور وہ آبزرور میں ایک انسانوں کو لے کے ہوں. میں دیکھتی ہوں جتنی اسٹرینتھ سے ایک عورت اپنے تمام معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہے, جتنی فیئرنیس سے اور جتنی سنسیریٹی سے لے کے چل رہی ہوتی ہے, اس میں اگر ہم اس مرد اور عورت کے جھگڑے میں نہ پڑیں نا تو پھر ہر عورت ایک نوبل پرائز ڈیزرو کرتی ہے. ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ. اچھا, جاتے جاتے میسج کیا دیں گے یوتھ کو؟ یوتھ کو کیا میسیج دوں گی؟ میرا میسیج ایکسیپٹ یوتھ کے لیے نہیں ہے, میرا میسیج ہر اس انسان کے لیے جو کہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہوگا اور اینڈ پہ اس بات کا انتظار کر رہا ہوگا کہ یہ لڑکی اپنے فائنل ورڈز میں کیا کہے گی. میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کی جو زندگی ہے, ہم بہت سی موٹیویشنل کوٹس ہر کہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ جس جرنی جو آپ کی ہوتی ہے نا وہ کسی دوسرے انسان کی نہیں ہے. تو اس جرنی سے جو آپ لرن کر رہے ہیں نا اس کو ہر کسی پہ اپلائی مت کریں, کیونکہ جو آپ کا لیسن ہے وہ باقی ہر کسی کا نہیں ہے. میں اگر ایک سوشل ورکر بن رہی ہوں, میں کل کو کچھ اس لیول تک جا رہی ہوں جہاں پہ میں دوسروں کو بہت آگے لے کے جا سکوں, تو یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ سیم اسی طرح کا راستہ آپ لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا مجھ سے بہت زیادہ آسان ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا مجھ سے بہت زیادہ مشکل ہے. تو پھر ایسے راستے میں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے ہیومن بینگ ہونے کو کبھی مت بھولیں, نہ صرف اپنے بلکہ کسی دوسرے کے بھی ہیومن بینگ ہونے کو کبھی بھی نہ بھولیں. تو دوسروں کو مرد, عورت, بچہ, بوڑھے کی بجائے ایک انسان ہونے کے طور پہ دیکھیں, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ہر انسان کی عزت, ہر انسان کے لیے محبت, ہر انسان کے لیے ایک وقار کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور زندگی میں کچھ بھی کام کریں, بے شک سوشل ورکر مت بنے, کچھ بھی بنے, ٹیچر بنے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو بی, لیکن جو بھی بنے کسی دوسرے کو گرا کے نہ بنے. تو اور دھوکہ دہی سے تو بالکل بھی نہ بنے, بس رونا نہیں. بس رونا نہیں, اپنے وقار کو مینٹین رکھیں, ہمیشہ ہر جگہ پہ اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھیں. یہ دیکھیں کہ اگر اپنی زندگی آپ کو ایک کتاب لکھنے کا موقع ملے تو آپ اس کو کیا ٹائٹل دیں گے؟ اس کو یہ ٹائٹل دیں کہ واٹ آئی اچیوڈ بائی مینٹیننگ مائی ڈگنیٹی. میں نے اپنی ڈگنیٹی پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آپ اس کے سب ٹائٹل میں اس بات کو ضرور مینشن کریں کہ میں نے, چاہے میں مرد تھا چاہے عورت تھا, ایک وقار جو تھا میرا, میں نے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا, اور میں نے اس کو خود کو کبھی گرایا نہیں کسی بھی چیز کو اچیو کر. ونڈرفل, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اینڈ ایٹ دی لاسٹ یہ مت سوچیں کہ پنجاب سے ہوں تو بلوچستان کے لیے نہیں ہوں, یا بلوچستان سے ہوں تو سندھ کے لیے نہیں ہوں, تو یا کے پی کے نہیں ہیں. آپ کہیں سے بھی ہیں, آپ پاکستانی ہیں. تو میں پنجابی ہوں اور میں بلوچستان میں کام کر رہی ہوں, تو یہ میرے ایک وربل نہیں ہے, یہ ایک میرے جو میں نے ایکشن سے میں نے پروو کیا ہے, یہ میں نے ایکشن سے پروو کیا کہ میں پنجابی نہیں ہوں, میں بلوچستانی نہیں ہوں, میں پاکستانی ہوں. تھینک یو سو مچ. بھائی نہیں, میں تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہتی ہوں تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, لیکن میں ہمیشہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہتی ہوں آئی بورن ان اسلام آباد, لیکن میری جو روح ہے وہ کہیں بلوچستان کی میں کہیں پیدا ہوئی تھی. تو کائنڈ آف اے باغی روح, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میں تو ایسے ہی ہوں, لیکن آئی ول کیپ ڈوئنگ مائی ورک فار دا بلوچستان, فار دا بیٹلمنٹ آف بلوچستان.
فار دا بیٹرمنٹ آف دا یوتھ آف پاکستان اینڈ بلوچستان. سو آپ بھی اگر ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور اگر آپ بھی کوئی اچھا سا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, پاکستان کی یوتھ کے لیے, تو ہمیں آپ کی تلاش ہے. آئیے ہمارے ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنیے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہم پہنچ سکیں ان تمام لوگوں تک جن تک وہ آوازیں نہیں پہنچ رہی جو پازیٹیو وائسز ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.